ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین روبرو پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، گزشتہ 15-20 دنوں سے ہمارا جو انتخابات کے لیے ووٹنگ کے لیے جو بیداری سلسلہ ہے، قوم کے دانشوران سے، سیاسی لیڈران سے، بالخصوص علماء کرام سے، وہ لگاتار جاری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ابھی جو ہے بنگلور، کرناٹک کے علاوہ بہت ساری ریاستوں میں کئی دنوں تک چلنے والا ہے۔ ایسی صورتحال میں کوششیں ہماری یہی ہیں کہ جو ہے سیدھی بات جو اپنی صحافتی ذمہ داری کے تئیں یہ اپنا واجبی حصہ سمجھتا ہے کہ جو ہے لوگوں میں اس سلسلے کی بیداری پیدا کرے۔ اسی سلسلے کی کڑی کے طور پر ایک اہم ترین اس وقت دینی اور علمی شخصیت، اور شہر بنگلور کی ہی نہیں بلکہ کرناٹک میں اپنی پہچان اور شناخت رکھنے والے عالم دین حضرت مولانا حنیف افسر عزیزی صاحب اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ اور مولانا چونکہ سیاسی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی، اور پس پردہ جو ہے امامت کے فرائض انجام دیتے ہوئے بھی سیاست سے کچھ نالج رکھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں، تو سوچا کہ ان سے بھی کیوں نہ روبرو کرائے جائے آپ سے، اور ان سے بھی کچھ چیزیں سمجھنے کی کوششیں ہوں۔ تو مولانا آپ کا استقبال ہے، آپ تشریف لائے، جزاکم اللہ خیر قیمتی وقت نکال کر کے۔ تو بس یہی آپ سے سمجھنے کی میں کوشش کر رہا تھا کہ اس وقت بھارت کے اور کرناٹک کے کیا سیاسی حالات ہیں اور کیا ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں مبارکباد دیتا ہوں۔ جی انتخابات کو لے کر جس طرح آپ نے علماء کرام سے گفتگو فرمائی ہے، جو انٹرویوز آپ نے فرمائے ہیں، اور جو پیغامات علماء نے دیے ہیں، جی جی اللہ کرے کہ اس امت کے ہر فرد تک وہ پیغام پہنچے۔ آمین۔ جہاں تک میرا اپنا خیال ہے، اس وقت ملک کے جو حالات ہیں جی بہت پیچھے گئے بغیر میں عرض کروں گا کہ صورت میں جو اب حالات پیش آئے ہیں، اس کے بعد تمام چینلوں پر امیدوار اور سیاست پر نظر رکھنے والے پنڈت جنہیں کہا جاتا ہے، جی 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 ان لوگوں کی رائے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس پارٹی سے تعلق رکھنے والے امیدوار، ان کا یہ کہنا کہ سورج جھانکی ہے، دیش ابھی باقی ہے، باقی صحیح بات ہے۔ کہنے کے لیے بہت چھوٹا جملہ ہے۔ اللہ کرے کہ اس امت کے وہ لوگ جی جنہیں اپنی قیادت پر ناز ہے، جی جی جو سمجھتے ہیں کہ ہاں میں قائد ہوں، میں نام لینا نہیں چاہتا، یا اس امت کے وہ لوگ جو اداروں سے منسلک رہے ہیں، جن کی گفتگو، جن کا ایک جملہ پورا ملک سنتا آ رہا ہے، اب بھی سن رہا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد بھی سنے گا، ایسی امید ہے۔ لیکن اس کے بعد سننے کے لیے جن حالات کا ہونا ضروری ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ حالات باقی رہیں گے اگر یہی صورتحال ہے۔ یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے۔ دوسری بات، ایک طرح کا خوف اس وقت خاص طور سے کرناٹک بنگلور میں، ایک جگہ مجھے جمعہ میں حاضری کا موقع ملا، وہاں ان کی امامت میں نے نماز پڑھی، ان کا جمعہ کا خطبہ میں نے سنا۔ بہت معذرت کے ساتھ علماء خطبہ سے معاف فرما دے، مجھے ایک درد ہے میں جو بانٹنا چاہتا ہوں، اپنی کم علمی کا، اپنے کم تجربے کا پوری طرح اعتراف کرتے ہوئے تمام علماء خطبہ جو موقر ہیں، مستند ہیں، دور اندیش ہیں، ان تمام احباب کی قدموں میں یہ رکھنا چاہوں گا، جمعہ میں جب ان کا خطبہ میں نے سنا، ان کی تقریر سنی، ان کے جملے یہ تھے کہ یہاں سب جاسوس بیٹھے ہوئے ہیں،
24 کے بعد کوئی الیکشن نہیں ہوگا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کتنے علماء پھانسی پر چڑھائے گئے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ دلی میں جس جگہ بھی کنویں کے لیے زمین کھودی گئی پانی کے بجائے وہاں خون نکلنا تھا. اس وقت بھی ایسا خوف نہیں تھا. میں گزارش کرتا ہوں ہمارا تعلق اس خاندان سے ہے, اس نبی رحمت سے ہے جن کے اسم گرامی سے کربلا منسلک ہے. اسی کربلا سے ہم منسلک ہیں. ہمارے سامنے غزوہ بدر ہے. کوئی 313 کی تعداد کوئی بہت بڑی تعداد نہیں تھی, لیکن ایسا خوف کا عالم نہیں تھا. مجھے لگتا ہے اگر ہم ٹٹولیں یا احساس کریں یا علماء کی جوتیوں میں بیٹھ کر پوچھیں کہ یہ حالت کیوں ہیں, ایک ہی جواب آئے گا کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. اور اس ایمان کے بنانے کے لیے یہی شرط ہے ایسے علماء کی خدمت میں بیٹھیں جن کی نظر آنے والے کے دل پر ہو, اس کی جیب پر نہ ہو. یہ بہت ضروری ہے. جہاں تک موجودہ اب انتخابات کا ہے, ہمارے لوگوں میں سیاسی بیداری بہت کم ہے. یعنی ووٹ کی کوئی اہمیت سمجھتے ہی نہیں. میں اگر یہ کہوں تمل ناڈو, کیرلا, یہ دو ایسی ریاستیں ہیں, میں ان کی بیداری کو سلام کرنا چاہوں گا. جس وقت میں ملک سے باہر تھا ایسا ہی ایک الیکشن کا دور تھا, مستقل ساتھیاں اپنا سامان باندھ رہے ہیں. میں نے پوچھا کہاں کی تیاری ہے, تو بول رہے تھے حضرت وہاں ووٹ ہے, بس 3 دن میں واپس آ جائیں گے. دبئی سے آ رہے ہیں, جی 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 جی, مکہ معظمہ میں کام کرنے والے آ رہے ہیں, جدہ سے آ رہے ہیں, تمل ناڈو اور کیرلا. کرناٹک میں اب جو موجودہ حالات ہیں, حجاب کا مسئلہ, مجھے نہیں معلوم کہ میرا یہ بولنا اس وقت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. جب حجاب کا مسئلہ اٹھا, ہماری کون سی سیاسی قیادت تھی جو آگے آئی؟ 3 طلاق کا مسئلہ اٹھا, جو ہو رہا ہے وہ ہوگا, حکومت ان کے پاس ہے. اطمینان قلب کے لیے, اتمام حجت کے لیے ایسی کون سی جماعت تھی؟ مدارس پر, مساجد کا, اب قریب میں چک منگلور کا جو مسئلہ آیا, نہ کسی ڈیبیٹ میں ہے, نہ کسی کی زبان پر ہے, نہ کہیں ہوٹلوں پر یہ گفتگو ہے, نہ کہیں دوستوں پر. یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جس شہر میں ہم رہتے ہیں, جس کرناٹک میں ہم رہتے ہیں, جو ہماری ریاست ہے, جس ریاست کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی, اس ریاست میں کیا ہو رہا ہے کہیں کوئی پتہ نہیں ہے. اب یہ جو ووٹ کا مسئلہ ہے, بعض لوگوں سے سنا کہ جمعہ کا خطبہ کم کر دیجئے, تقریر کم کر دیجئے, اور لمبی تقریر سن کے کون سا دوسرے دن امام بخاری بننے والا ہے؟ اب تک جو خطبے ہوئے ہیں اب بیٹھتے ہی ہیں 10-15 منٹ, اور سب سے آخر میں آتے ہیں جب امام سب کھڑے ہو جائے. اب اس میں بھی کمی کر دیجئے اس لیے کہ ووٹ ڈالنا ہے. اس کے بجائے کل ایک دن ہمارے پاس ہے, مساجد کو جب تک مرکز نہیں بنایا جائے گا, مولانا میں گزارش کرنا چاہوں گا ہمارے جتنے ایم ایل ایز, مسلمان ایم ایل ایز ہیں, اپنے اپنے علاقے محنت کریں. کوئی چیز محنت کے بغیر, اور جتنے نام کٹ جاتے ہیں ووٹر لسٹ سے, یہ الیکشن کے وقت کرنے کا کام نہیں ہے. یہ 2 سال پہلے, 3 سال پہلے جب یہ منتخب ہو کر آ جاتے ہیں, اسی وقت 2-3 میں نام لینا نہیں چاہتا, ان لوگوں سے کہا آپ کی پوری کانسٹیٹیونسی میں اگر آپ کے پاس 7 کاؤنسلر آتے ہیں تو 7 علاقوں میں 7 آفس بنائیے. مہینے میں ایک بار اس آفس میں آپ جائیے, دیکھیے کہ کیا کام ہو رہا ہے. سامنے جو لوگ ہیں وہ لوگ اپنی دھن کے پکے ہیں, وہ لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. اگر یہ ہوگا یہ بہت اچھا ہوگا. اب سیاسی بیداری یہ بہت لمبا کام ہے. کم از کم جمعہ میں جہاں سے گفتگو خطیب صاحب کریں گے,
حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ غالباً اپنی تفسیر میں رقم فرما ہے کہ ووٹ ڈالنا واجب ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء کے ذیل میں. اگر ووٹ نہیں ڈالا جائے یا ووٹ طرفداری میں ڈالا جائے، پڑوس کے ایک مولانا کو سنا میں بہت زمانہ پہلے، انہوں نے کہا کہ 2 چیزیں ذہن میں رکھیں. کبھی کبھی ہوتا ہے پارٹی بہت اچھی ہوتی ہے، امیدوار اچھا نہیں ہوتا، اور کبھی امیدوار اچھا ہوتا ہے، پارٹی اچھی نہیں ہوتی ہے. تو اس وقت ذمہ دار علماء، خطبہ، سیاسی قیادت، سماجی قیادت، یہ سب مل بیٹھ کر طے کریں کیا ہمیں پارٹی کی طرف جانا ہے کہ امیدوار کی طرف جانا ہے. ایسا ہوا ہے ہمارے شہر میں. جی جی جی. خود میں نے بھی اس سلسلے میں کام کیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس وقت ایک جملہ کہا تھا، بہت کنٹروورسی ہوئی تھی. میں نے کہا کہ 2 کمینے ہمارے سامنے ہیں، جس کے پاس کم کمینگی ہے آپ اسے انتخاب کریں. اس وقت میری نظر میں فلاں شخص کم کمینہ ہے، یہ جملہ تھا میرا، شاید یوٹیوب پر یہ ہوگا. اس کے بعد بہت سارا اعتراض آتا ہے، آپ نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. مطلب میرے عرض کرنے کا یہ ہے، 2 چیزیں ہوتی ہیں. کبھی پارٹی اچھی ہوتی ہے، امیدوار صحیح نہیں ہوتا. کبھی امیدوار صحیح ہوتا ہے، پارٹی اچھی نہیں ہوتی. اور اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، ہر شخص کی زبان پر الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید کہ ہمارا قدم غلط تھا جو ہم نے 10 سال پہلے سوچا یا 5 سال پہلے سوچا، اور آج ہم جو سوچ رہے ہیں. اور صاف چینلوں میں یہ کہا جا رہا ہے. ایک میں ہمارے ملک کے ہوم منسٹر کا ایک اسٹیٹمنٹ سنا. مجھے نہیں معلوم کہ یہ قانونی گرفت میں یہ باتیں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں. اگر قانونی گرفت میں آتی ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اسے دیکھ لیں. انہوں نے یہ کہا، صاف اس وقت میسج دے رہے ہیں کہ فلاں پارٹی کا اعلان ہے کہ یہاں سب سے پہلے مسلمانوں کا حق ہے. وہ اپنے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جبکہ پورا ملک ان کے پاس ہے. دیکھیں مولانا، ایک ہے دلوں پر راج کرنا، ایک ہے ملک پر راج کرنا. ملک پر راج ظلم، زبردستی، قتل و غارتگری، فساد، یہ سب ہو سکتا ہے. اور دلوں پر جہاں تک راج کرنے کا مسئلہ ہے، یہ بہت آسان نہیں ہے. میں گزارش کروں گا کہ اگر کوئی ایم پی ہے، ممکن ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں راج کر رہا ہو، لیکن جن لوگوں نے ووٹ ڈالا ان کے دل پر راج کرنا. اس موقع پر میں ابراہیم سلیمان سیٹھ صاحب کا نام لینا چاہوں گا، عزیز سیٹھ صاحب کا نام لینا چاہوں گا. ایسے بہت سارے ہیں. پی ایم سعید صاحب، نمازی، پرہیزگار. جس وقت دلی میں ان سے ملاقات کے لیے ان کے آفس میں پہنچا، اسٹاف نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں. میں بیٹھا رہا. تھوڑی دیر کے بعد ہماری ایک سیاسی شخصیت کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. اور مولانا معاف کرنا، میں نماز پڑھ رہا تھا. یعنی جو شخص اللہ کا حق ادا کرتا ہے، لازمی بات ہے وہ اپنے ووٹرز کا حق ادا کرے گا. اور جس کا ماتھا کبھی زمین پر جھکتا نہیں، جمعہ میں 2 سیکنڈ کے لیے جھکتا ہے، ہم کیا امید کریں مولانا؟ برا تو لگے گا. سب اگر مصلحت سے بولنا شروع کریں تو پھر یہ علاج کیسے ہوگا؟ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. تو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے دل پر راج کرنا، ایک ہے اپنی اگر ایم ایل اے ہے کانسٹیٹیوٹسی پر ان کا راج obviously ہوتا ہے. اگر نہیں ہوتا ہے تو کروانا بھی جانتے ہیں. لیکن اس کا کیا؟ یہ جو دلوں پر راج کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے. اسی طرح ایم پی، اسی طرح کونسلر. عوام کا جہاں تک تعلق ہے، بہت ادب کے ساتھ شہر کے کچھ علاقے، میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا، ان علاقوں کا نام لے کر مجھے نوٹس بھی آئی، نوٹس بھی موصول ہوئی، اسٹیشن بھی گیا میں، لیکن وہ علاقے ویسے ہی ہیں جس پر میں گفتگو کر رہا تھا. کوئی تبدیلی نہیں. تو اگر پرانے لوگ مجھے سن رہے ہیں یا ان تک میری بات پہنچے تو وہ لوگ جانتے ہیں. آپ دیکھیں، یا
آبزرورس رکھیں. اچھا یہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے ان سے بھی میری گزارش ہے استعمال کرو پھینکو, اس سے باہر نکلنا ہوگا. آپ دیکھیے برادران وطن کی جو مذہبی قیادت ہے وہ لوگ اس مذہبی قیادت کے پاس پہنچتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا شہر کا ایک واقعہ, مذہبی قیادت سے ایک آرڈر آیا سی ایم کو, اتنے گھنٹے میں فلاں محکمے میں فلاں شخص کی میں تبدیلی چاہتا ہوں. قانون یہ ہوتا ہے کہ وہ آفس سے باہر نکلتا ہے, اپنے نارمل لباس میں آتا ہے. اس کے بعد ایسا نہیں ہوا. اس وقت وہ جو وقت دیا گیا تھا چارج لینے والے خود آفس پہنچ گئے, اس آفس میں ان کا یونیفارم اتارا گیا, اس کے بعد چارج دیا گیا. ہمارا حال یہ ہے کہ یہ جو جن کے لیے علماء خطبہ کام کرتے ہیں, کیا میں ان لوگوں سے یہ پوچھنے کی ہمت کروں کہ کیا کسی عالم کے فون پر وہ پہنچ پائیں گے یا کسی خطیب کے فون پر پہنچ پائیں گے؟ الحمدللہ میں تحدیث بن نعمہ کے طور پر عرض کروں گا, ہمارے شہر کا کوئی عالم, کوئی خطیب, کوئی امام کسی کے پاس بھیک مانگنے نہیں جاتا جہاں تک مجھے علم ہے. جی جی صحیح بات, صحیح. جی تو ان کو احساس ہونا چاہیے. اب میں جو آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, نہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں جی, نہ میں میرے لیے کر رہا ہوں. بظاہر لگ رہا ہے کہ ہم امت کے لیے کر رہے ہیں, میری ذاتی رائے یہ امت کے لیے نہیں ہے, یہ یہاں کے کینڈیڈیٹ کے لیے میں گفتگو کر رہا ہوں. کل اگر میں اس کینڈیڈیٹ سے یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو, کیا ہماری گزارش پر یا ہمارے ایک کال پر یا ہمارے ایک میسیج پر, میں نہیں سمجھتا. اس سے قطع نظر اس وقت میں پوری عوام سے, تمام خطبہ سے گزارش کرتا ہوں, جمعہ کا جو پلیٹ فارم ملے گا آپ جمعہ کا خطبہ مختصر کریں نہیں کریں وہ آپ پر منحصر ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. لیکن پورا بیان یہی میں نے جو آیت پڑھی جس کا حوالہ دیا, کم علمی کے پورے اعتراف کے ساتھ, اور ہمارے حضرت امیر شریعت علیہ الرحمہ کا ایک جملہ نقل کرنا چاہوں گا, ناکار علم و عمل کا یہ مؤدبانہ آپ کے قدموں میں رکھنا چاہتا ہوں کہ جمعہ مستقل ووٹ کی اہمیت پر ان کو بولیے, ہمارے ووٹ کی قیمت 2000 نہیں ہے, ہمارے ووٹ کی قیمت ایک بچے کا یونیفارم نہیں ہے, ہمارے ووٹ کی قیمت ہمارے ایک پیشنٹ کا انجیکشن نہیں ہے, ہمارے ووٹ کی قیمت کسی بچے کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں ہے. یہ 10 منٹ کا ہمارا وقت 5 سال منحصر کرتا ہے. جی جی. تو میں گزارش کرنا چاہوں گا ووٹ کو بالکل ضائع نہ کریں. جمعرات کے دن کل ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں ہر مسجد میں امام صاحب اعلان کریں. اور یہاں کہنا چاہوں گا کہ یہ بانٹنے کی بات ہو رہی ہے, ہندو مسلمان. مولانا آپ یقین کریں اگر اس ملک میں تمام برادران وطن اگر وہ ذہنیت ہوتی, میں کہنا چاہوں گا کسی ڈاکٹر کے ٹیبل پر کوئی مریض زندہ نہیں آ سکتا مسلمان. صحیح بات, صحیح بات. وہ جو آپریٹ کرتا ہے ڈاکٹر, آپریشن ہوتا ہے, ڈاکٹر یہ نہیں دیکھتا کہ آنے والا مسلمان ہے کہ ہندو ہے. خدا نخواستہ کسی کا کیس ہے, ظاہر بات ہے عدالت میں جو ججز ہوتے ہیں وہ ہمارے نہیں ہوتے, ہمارے کا مطلب اہل ایمان نہیں. جی. اور اتفاق کی بات یا ہماری بدقسمتی کہوں گا میں, جو ایڈوکیٹس ہوتے ہیں وہ بھی وہی ہوتے ہیں. جی. اگر یہ سیکولر مائنڈڈ نہ ہوتے تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ایڈوکیٹ ہمارا کیس جیتے گا اور وہ جج ہمارے حق میں فیصلہ دے گا؟ جی. اب بھی ہیں اس ملک میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے سیکولر ذہن رکھنے والے شخصیات جو ڈاکٹرز ہیں, ایڈوکیٹس ہیں, ججز ہیں, لائرز ہیں, سماجی اور سیاسی شخصیات ہیں, صحافت سے جڑے ہوئے ہیں. جی 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 جی. میں ان کے بھی نام جی جی
نہیں لینا چاہتا، میں نہیں معلوم کہ کیا ہو سکتا. تمام چینلوں سے وہ سب الگ ہو گئے، ان کے اپنے اپنے الحمدللہ بول رہے ہیں. تو اگر پورا ملک ایسا ہو جائے تو پھر مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ڈرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آزادی کے وقت جو قربانیاں ہمارے بڑوں نے دی، کم از کم اتنی نہ صحیح، ذہنی طور پر ہم تیار رہیں کہ ہاں ہمیں قربانی دینی ہے. کیا قربانی جان کی نہیں ہے؟ کسی پیڑ پر آپ کو لٹکایا نہیں جائے گا. آپ سے صرف پوچھا جائے گا ووٹ دینے کے لیے آدھے دن کی اپنی قربانی دیجیے. اس سے بڑی قربانی کیا مانگی جا رہی ہے آپ سے؟ بس اتنی گزارش کی جائے گی. تو میں تمام ووٹر حضرات سے، بنگلور ہماری ریاست جو حالات آئے ہیں، جو ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے، اس سے پوری طرح بیدار رہیں اور اخبار پڑھنے کی عادت ڈالیں، اردو پڑھا کریں. یہ جو چینلز ہیں ہمارے بچے کچے، یہ جو ہے اہم ستون مانا جاتا ہے، بہت اہم ستون صحافت، اس پر بھی نظر رکھیں. آج موبائل سے جو تباہی پھیلی ہوئی ہے، میں یہ موقع نہیں ہے لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا، اخبارات پر نظر رکھیں، خبروں پر نظر رکھیں، ریاست میں کیا ہو رہا اس پر نظر رکھیں، اور پورے ملک میں کیا ہو رہا اس پر نظر رکھیں. اس سے پہلے کسے لایا گیا، کیا نتائج ہمارے سامنے آئے، اور اب اگر ہم کسی کو لائیں تو کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں. یہ سب ذہن میں رکھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں. اور آخر میں اتنی گزارش کرنا چاہوں گا مولانا کہ جس کے بارے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، پڑھا لکھا ہے، پڑھے لکھے خاندان سے تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اپنے ووٹ کا بہترین طور پر استعمال کریں، اور یہ سوچ کر کریں کہ یہ ووٹ ڈالنا واجب ہے. جیسے رمضان میں آپ لوگ صرف تراویح کے بعد وطر پڑھنے کو واجب سمجھتے ہیں، پورا سال واجب نہیں سمجھتے ہیں. تو رمضان میں جیسے تراویح پڑھنے والے حضرات وطر کو واجب سمجھتے ہیں، ان دنوں ووٹ ڈالنے کو اسی طرح واجب سمجھیں. اور اپنے جو ووٹ آپ جب ڈال دیتے ہیں، اپنا حق استعمال کر لیتے ہیں، وہ ایک سلپ دیتے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ وہ سلپ کو بہت حفاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھیں، اسے لامینیٹ کرا کے رکھیں. یہ کسی جائیداد کے پیپر سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ ٹکڑا. اسی طرح پاسپورٹ ہے، برتھ سرٹیفکیٹ، یہ سب آئیں گے اب الیکشن کے وقت جب ووٹ آپ ڈالیں گے، یہ سب پوچھا جائے گا. تو اس سلسلے میں پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں کہ یہاں جو امیدوار، جس کے لیے ہمارے ہندو بھائی بھی کوشش کر رہے ہیں، مسلمان بھی کوشش کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کے بارے میں اچھی رائے نہیں وہ لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں. دیکھ لیا ہم نے، بس اب یہی ایک ہے. ہاں اتنا ضرور ہے، ہمارا آپ کا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، یہ تو طے شدہ بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جن وسائل کو ہمارے سامنے رکھا ہے، کم از کم ان وسائل کا استعمال کیا جا سکتا ہے. میں پھر ایک بار آپ کا بہت ممنون ہوں کہ اس موقع پر آپ نے یاد فرمایا. اور تمام سے پھر ایک بار میں گزارش کرتا ہوں، گفتگو کا کوئی موضوع نہیں، کوئی اس موضوع پر بولنا کوئی ضروری نہیں. میرا تو یہ خیال تھا کہ جب آپ کا سوال ہوگا تو صرف میں پڑھتا رہوں، ووٹ دیجئے، ووٹ دیجئے، ووٹ دیجئے، 10-15 منٹ صرف یہی بولوں اور اپنی بات ختم کروں. تو ناظرین گرامی، یہ ہمارے مولانا حنیف افسر عزیزی صاحب تھے، اور اس وقت تھوڑا سا جو ہے مولانا نے اپنے درد کا اور اپنے جو احساسات ہوتے ہیں اس کو ہمارے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. کچھ اور بھی موضوعات ہیں جو، لیکن وہ اس موقع پر مولانا سے گفتگو کرنا ٹھیک نہیں. ایک بار الیکشن، سب انتخابات ختم ہو جائیں گے تو بنگلور کے مختلف علاقوں کے جو زمینی سطح کے مسائل ہیں اس پر مولانا کی گہری نظر ہے. میں اس پر ضرور آپ سے گفتگو کروں گا کسی دن انشاءاللہ. تو ناظرین، مجھے اور مولانا کو اجازت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی
کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چین الحق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،